آج حضور کے دین کے ساتھ مذاق کرنے والے، صرف ایک بار کلمہ پڑھنے سے یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے، اور نظام مصطفیٰ کی بات کریں تو لوگوں کو 11,000 وولٹ کا کرنٹ پڑتا ہے فوراً۔ کراچی جب میں گیا تو وہاں پریس کانفرنس میں ایک صحافی کہنے لگا کہ آپ نظام مصطفیٰ کی باتیں کرتے ہیں تو پھر کسی کا ہاتھ کٹ جائیں گے تو یہ تو فتنہ برپا ہو جائے گا۔ میں نے کہا اللہ کے بندے، جب دریا کے کنارے بکری کا بچہ بھی پیاسا کوئی نہیں مرے گا تو چوری کوئی پاگل کا بچہ کرے گا؟ وہ کہنے لگا جی غلطی ہو گئی، میں یہ سوال آپ سے کیا۔ میں نے کہا تمہیں غلط فہمی ہو گئی، یہاں ابھی 100 سال بھی نہیں ہوا یہود اور نصارہ نے مذہب کو سیاست سے جدا کیا، ریاست سے جدا کیا، تو بتاؤ کیا بچا مغرب کا؟ نہ ماں بچی، نہ بہن بچی، نہ پھپھی بچی، نہ خالہ بچی، نہ دھیاں بچیاں، نہ پتر بچے، نہ اپنا آپ بچیا، شراباں نہ پیتیاں، بدکاریاں نہ کیتیاں، ننگے اے ہو گئے۔ اے اج 100 سال انہاں دا نہیں ہویا، ساڑھے تے 1400 سال ہے۔ ہاں مذہب اور سیاست ایک جگہ ہے۔ ہاں اسی تے 750 سال حکومت کی تھی او دے وچ اسپین وچ، اندلس وچ۔ اس ویلے تے یورپ گند تے گوں کھاندے سن، گوڈے گوڈے انہاں دیاں گلیاں وچ جناب گند ہوندا سی، جدوں اسپین تے اندلس دیاں گلیاں جڑیاں پکیاں ہوندیاں سن۔ تسی اج سانو سبق سکھاندے ہو کہ یورپ نے بڑی ترقی کی، لیکن اقبال کہندا سنا ہے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بدتر ہے بے یقینی۔ جب آپ نے اپنی تاریخ پڑھی کوئی نہیں، آپ 750 سال ایتھے مذہب تے سیاست اکو رہے، ایتھے مذہب تے سیاست اکو رہے۔ پاکستان بر صغیر شہاب الدین غوری نے اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ میں لاہور کراچی ڈاکٹر عبد القدیر کو سوال کیتا، ملاقات ہوئی، تو میں کیا تسی شہاب الدین غوری دا مزار کیوں بڑھایا، باقی کوئی مزار تسی نہیں بڑھایا؟ تو میں نے ڈاکٹر عبد القدیر کہنے لگے آپ کو پتہ ہے کہ اسلامی سلطنت کی بنیاد بر صغیر میں شہاب الدین غوری نے رکھی، اس لیے میں نے اس کا مزار بنایا۔ تو اس نے 45 منٹ میرے ساتھ گفتگو، میں نے اس کو تھوڑا سا جھنجھوڑا۔ اس نے محمود غزنوی کے بارے میں بات کی تو میں نے کہا نہیں، آپ نے محمود غزنوی کے بارے میں پڑھا نہیں کیا؟ نہیں ہے، اور کوئی غزنوی کارگاہ حیات میں بیٹھے ہیں کب سے منتظر اہل حرم کے سومنات۔ پھر وہ ٹھنڈا ہو گیا۔ میں نے کہا نہیں محمود غزنوی تو وہ ڈاکٹر عبد القدیر اتنا پریشان ہے اس پاکستانی قوم سے، کہنے لگا میں نے تو سب کچھ ان کے لیے پیش کر دیا، لیکن یہاں ناچنے اور بلے کھیلنے والے اور بدماش اور گنڈے ملک کے سربراہ بنتے ہیں، جو ان کا محسن ہے اس کو پوچھتے ہی کوئی نہیں۔ یہ ان کے اپنے الفاظ تھے۔ انہوں نے کہا احسان تو میں نے، اور یہ نہیں تھا کہ وہ احسان جتلا رہے تھے، وہ کہنے لگے جس قوم کو کیا کرے۔ میں نے ان کو کہا آپ نے پارٹی بنائی تو آپ نے پارٹی ختم کیوں کی؟ بڑا ترچھا سوال تھا ان پر۔ تو میں نے کہا آپ نے پارٹی بنائی تو آپ نے ختم کیوں کی؟ تو ڈاکٹر صاحب کہنے لگے جب میں چلا نا تو میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک بندہ بھی میرے ساتھ کھڑا کوئی نہیں تھا۔ تو کہنے لگے اس قوم کو آپ کیا کریں گے؟ جن قوم کی بیٹیاں ایک موبائل لینے کے لیے، یہی لفظ ہیں ڈاکٹر عبد القدیر کے، اس نے کہا میں جانتا ہوں کہ مسلمانوں کی بیٹیاں شام کے بعد اپنی عزت بیچنے کے لیے چوراہوں پر کھڑی ہوتی ہیں، صرف اپنا ایک 50,000 اور لاکھ کا موبائل لینے کے لیے جو اپنی عزتیں بیچ دیں، اس قوم کی آپ کیا تربیت کریں گے؟ جو اپنی رشوتیں لے، حرام لے اور جناب قوم کا خون چوسیں۔ وہ کہنے لگے اس بے ضمیر اور بے حمیت قوم کی آپ کیا کریں گے، جن کو یہ بھی نہیں پتا ہمارا محسن کون ہے اور جن کو یہ بھی نہیں پتا ہمارا ہیرو کون ہے۔ بلے بازوں کو یہاں ہیرو بنا دیا جاتا ہے، اور جس نے پاکستان کے دفاع کے لیے اتنا بڑا کام کیا اور پاکستان کے دفاع کے لیے ایٹم بم بنایا، اس شخص کے ساتھ ہم نے کیا کیا؟ وہ ایک اور جو انہوں نے بات کہی وہ بڑی عجیب و غریب ہے، وہ بیان کرنے والی نہیں ہے کہ مجھے پرویز مشرف نے ٹی وی پر لا کر مجھ سے کیوں یہ باتیں کروائیں، وہ ایک علیحدہ راز ہے، وہ بیان کرنے والا نہیں ہے۔ انہوں نے بھی علیحدگی میں بات کی۔ بہرحال یہ قوم ہے ہماری۔ کبھی کسی نے ڈاکٹر عبد القدیر کا نام لیا؟ اتنا موٹے صدر ہے جی، جس کو ہریسے تھے پکوڑے کھانے والے، اس کو کیا پتا ملک کیسے چلانا ہے؟ ملک تو عبد القدیر چلا سکتا ہے۔ ہاں جی، جس نے پاکستان کے لیے کہتا، ہم نے کہنے لگا مجھے جب میں ریٹائر ہوا تو 4,500 میری پینشن تھی۔ بس وہ یار اس قوم کا ایک پولیس والا، ایک انسپیکٹر، ایک ڈی سی، ایک جناب وہ یہ بڑے ایم این اے ایم پی اے اربوں روپے کھا جائیں، اور جو قوم کا ایٹم بم بنائے اس کو 4,500 روپے پینشن مل رہی ہے۔
کہنے لگا پہلے 3 مہینے جب میں نے ایٹم بم بنایا تو 3000 روپے مجھے تنخواہ ملی. تو کہنے لگا 1 روپے کی کرپشن میں نے نہیں کی, 1 روپے کی کرپشن میں نے نہیں کی. بتاؤ قوم کا حکمران وہ ہونا چاہیے, یہ پاناما لیکس والے ہونے چاہیے. بس یہی بات ہے. اب جب نظام مصطفیٰ کا ہم نام لے رہے ہیں نا, تو نظام مصطفیٰ کا نام ڈاکٹر عبدالقدیر بھی لیتا ہے. اس نے بڑی خطرناک باتیں, کس نے کہ کیا بات کرتے ہیں آپ, مجھ سے تو آج تک کسی نے پوچھا بھی نہیں کیا گزری. میں نے کہا ہم جو آ گئے پوچھنے کے لیے آپ